اکثر فرماتے تھے یہ جو تیسری محبت کی جو اعلیٰ ترین صورت ہے یہ اعتکاف میں پائی جاتی ہے. یہ اعتکاف میں پائی جاتی ہے کہ اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا داری میرے کام کاج کہاں سے ہو رہے ہیں، کس نے کرنے ہیں، کیسے ہوں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، میں سب سے الگ تھلگ ہو کے اللہ نے تیرے در پہ پڑھا. اور یاد رہے کہ جب آدمی کسی کے در پہ پڑھا رہے، بار بار مانگتا رہے، تو اگر دینے والا سخی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جب اللہ کے در پہ انسان پڑا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا کہ اللہ میری کوشش فرما دے، اللہ مجھے میری دنیا کے یہ معاملات ہیں یہ درست فرما دے، اللہ میرے بچوں کے یہ معاملات ہیں درست فرما دے، اللہ میری آخرت کے یہ معاملات ہیں درست فرما دے، تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. معتکف کے بارے میں ہے کہ اگر وہ سویا رہے اس کا سانس لینا تسبیح ہے. اعتکاف کرنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کا، اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ایسی بنا دیتے ہیں کہ جس میں ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جیسے زمین سے آسمان. 3 خندقیں اللہ اتنی دور فرما دیتے ہیں جہنم سے بندے کو. اور جو آدمی 10 دن بیٹھ جائے تو 30 خندقیں تو دور ہو گئی. 30 خندقوں سے مراد 30 بار زمین آسمان آنا جانا آنا جانا. اب دیکھ لیں جہنم سے انسان کتنا دور ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی حج عمرہ کرنے جاتا ہے، جو حج کر کے آئے ان کو پتہ ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ گئے اور کھانا شانا کھایا اور آ گئے، سیر سپٹا کیا. نانی یاد آ جاتی ہے حج کرتے وقت. اچھا بھلا جو ہے انسان کا بدن جو ہے نا دکھنے لگتا ہے، اور اچھی بھلی مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت ہے. یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں نا جب آدمی بڑھاپے کی عمر میں ہوتی ہے اس کو بھیج دو جی حج کے لیے، وہ بیچارہ بہت مشکل سے ہی، اگر کوئی اس کا کوئی ہیلپر، کوئی مددگار، کوئی آدمی وہاں پہ خادم ہے اس کا خدمت کرنے والا، بہت مشکل سے وہ جا کے ارکان حج ادا کر سکتا ہے. اگر نا یہ عبادتیں جوانی کی ہیں، جوانی میں جانا چاہیے، حج کے لیے جائے، آدمی عمرے کے لیے جائے، جوانی کو لگائے. جب آدمی کسی کام کا نہیں گھر میں بیکار پڑا ہوا کہ اس کو حج پہ لے جاؤ، اب اس کو حج پہ بھیج دو، یہاں سے اولاد نے تو بھیج دیا پیسے لگا کے، اب پتہ نہیں ہے بابا جی وہاں پہ ہوٹل میں آئیں گے، بابا جی آگے بھی گئے کہ نہیں. اس سے واپسی کی پوچھو ابھی کیا کرنے کا، ٹھیک ہے ہو گیا جی ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے کر کے آتے ہیں، کئی ایسے عمرہ کر کے آتے ہیں، کئی ایسے حج کر کے آتے ہیں. تو اتنی بڑی عبادت بھی کتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، کم از کم 12-13 لاکھ روپے آج ایک حج کے لیے. اب 12-13 لاکھ لگائے، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، گیا، ابھی یقین نہیں ہے قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یقین بھی نہیں ہے کہ میں جو کر کے ہر عبادت قبول ہے یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو اللہ 2 مقبول حج، جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، جو اللہ کو پسند آ گئے، جن کی نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی گئی، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کے برابر ثواب. تو اس کی کوشش کریں، نیت کریں، کام کو بتائیں کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اعتکاف کو نہ بتائیں کہ میرے کام ہیں. کام دیکھیں کس آدمی کے کام نہیں. اور ایک اور میں بتا دوں، ایک آدمی بالکل فارغ ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن ایک آدمی زیادہ قربانی دے کے بیٹھتا ہے، اس کے بہت سارے کام ہیں، اس کو پتہ ہے میرے بغیر نہیں چلتا، وہ پھر بھی سب کچھ چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ قربانی زیادہ لے کے بیٹھا ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھا ہے. تو اللہ اس کی قربانی میں اس کے اوپر مہربانی بھی زیادہ فرماتے ہیں، اس کا اجر بھی اس پہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی جتنی زیادہ انسان مشقت کر کے دین کا کام کرتا ہے، جتنی زیادہ مشقت حاصل کر کے دین پہ عمل کرتا ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑھایا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے ایک تو خود کوشش کریں اعتکاف بیٹھنے کی، جو رمضان المبارک کی 20ویں جو شام ہوتی ہے غروب سے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے. یعنی کہ 21 کی جو غروب ہے وہ آپ کو مسجد میں ہونی چاہیے، یعنی کہ مغرب سے پہلے آپ آ جائیں اور مسجد میں آپ آ کے نیت کر لیں، یہ آپ کا سنت اعتکاف ہوگا. پھر چاند نظر آنے تک آپ مسجد میں رہیں گے. پھر مسجد سے اعتکاف آپ کا کیسے ختم ہوگا، کیسے ٹوٹے گا، جو ہے وہ انشاءاللہ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. یا جو لوگ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اتوار کے اعتکاف میں بیٹھنے لوگوں نے جو بیٹھ جائیں گے تو ان کے ساتھ یہاں پہ
مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اور ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی ہمارے یہاں ایسی خرافات ہیں جو لوگوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ اس کا اعتکاف نہیں، وہ میں بتا دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اس کی وجہ سے رک رہے ہوں نہ بیٹھنے کے لیے۔ سب سے پہلی خرافت یہاں کہتے ہیں کہ جس کے روزے پورے نہیں وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ بھائی روزے ایک الگ عبادت ہے، اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے روزے پورے نہیں ہیں وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن جب اعتکاف بیٹھے گا تو روزہ رکھنا ضروری ہے، اعتکاف کے اندر شرط ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی ہے جس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، اس کی تراویح پوری نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا بھائی؟ یہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن نہیں پڑھا ہوا اس لیے اعتکاف نہیں بیٹھتا۔ وہ بھائی یہ اس سے بہترین موقع اس کو کب ملے گا؟ 10 دن بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے مسجد میں کوئی قاری صاحب کے دل میں اللہ پاک ڈال دے، اس کو کوئی لے آئے اس لائن پہ اور وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے اور اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے۔ 10 دن میں تو نہیں سیکھ سکتا، ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے 10 دن میں، وہ کہے کہ میں جب اعتکاف سے فارغ ہوں گا تو میں قرآن پاک بھی سیکھوں گا۔ تو ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ ایک آدمی جس کی نمازیں پوری نہیں وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، روزے پورے نہیں وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف ہر وقت سونا رہا، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ وہ بھائی وہ کہاں سو رہا ہے؟ آپ گھر میں سو رہے ہو، اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اس کو اللہ نے اپنے گھر میں سلایا ہے، اپنے گھر میں چین دی۔ اس کا میں نے عرض کیا کہ سانس لینا بھی تسبیح کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر معتکف سو رہا ہے، سویا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ، ذکر تلاوت تسبیح کچھ نہیں کر رہا، استغفار کچھ نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، اس کے سانس پہ ایک تسبیح کا اجر اس کو مل رہا ہے، تسبیح کا اس کو اجر اللہ جل شانہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آدمی خود کوشش کرے، خود کو تیار کرے۔ اگر خود تیار نہیں ہوتا تو کم از کم اپنی طرف سے کسی کو تو تیار کرے کہ یار تیرے کام جو ہے وہ میں کروں گا، تیرے جو باہر کے چھوٹے موٹے کوئی کام ہے، اگر کوئی کام رکاوٹ بن رہا ہے تو میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو پیش کر دے۔ یا کھانا لانے والا کوئی نہیں، اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا، میں کھانا لاؤں گا۔ بہتر تو یہ کہ اپنے گھر سے کھلا دے، اگر اپنے گھر سے نہیں کھلا سکتے تو چلو اسی کے گھر سے لا کے کھلا دے اس کو۔ تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا پیش کرے اور تھوڑا سا اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، کسی کو سمجھانے سے، کسی کو ترغیب دینے سے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے کوئی اعتکاف بیٹھ جائے گا تو جتنا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اتنا ہمیں بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ بہت بڑی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب